بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تو آج جو ہے اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ کا جو ہے باب نمبر 19 ہے، جو ڈاکٹر سلیم اختر صاحب کی کتاب ہے۔ اس سے پہلے پہلے 18 ابواب کے جو ویڈیوز ہیں اس چینل پر کامیابی سے اپلوڈ ہو چکی ہیں، آپ ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو آج باب نمبر 18 ہے اور اس کا کیا نام ہے جی؟ محرم راز درون میں خانہ اقبال، یہ اس کا عنوان ہے جی۔ تو اس میں صرف اقبال کے بارے میں ہم تھوڑے سے اہم سوال پڑھیں گے، تو وہ پڑھتے ہیں جی۔ تو سب سے پہلے یہ جو باب شروع ہوتا ہے اس خوبصورت تبصرے سے شروع ہوتا ہے کہ جس شاعری کی ابتدا حمالہ ہو اس کی انتہا کیا ہوگی۔ یہ مولوی عبدالحق نے تبصرہ کیا تھا بانگ درا پر۔ میری تمام سر گزشت، اس میں اہم جو ہے صرف یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ علامہ اقبال کے والد کا نام شیخ نور محمد اور والدہ کا نام امام بی بی تھا۔ والد کا نام شیخ محمد اور والدہ کا نام امام بی بی تھا، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے جی۔ اس کے بعد چلتے ہیں ادھر۔ ابتدائی تعلیم جو ہے سکاٹ مشن ہائی سکول سیالکوٹ میں حاصل کی، جہاں سے پرائمری 1887، مڈل 1890، میٹرک جو ہے 1892 میں علامہ صاحب نے کی تھی۔ اچھا جی، میٹرک کے بعد کیا ہے جی؟ میٹرک کے امتحان اعزاز سے حاصل کیے، سے پاس کیے۔ اس دوران میں یہ سکول سکاٹ مشن کالج میں تبدیل ہو گیا، چنانچہ یہیں سے 1894 میں ایف اے کا امتحان پاس کیا، یہیں اب مرے کالج ہے، اور 1895 میں گورنمنٹ کالج لاہور میں بی اے میں داخلہ لیا، جہاں انگریزی کے علاوہ فلسفہ اور عربی اختیاری مضامین تھے، اور 1897 میں بی اے سیکنڈ ڈویژن کے ساتھ پاس کیا، اور 2 سال بعد ایم اے فلسفہ کیا۔ ایم اے میں یونیورسٹی میں اول آنے پر ان کو سونے کا تمغہ انہوں نے حاصل کیا۔ اقبال نے ایم اے تھرڈ ڈویژن میں پاس کیا، لیکن وہ طالب علم ہونے کی بنا پر انہیں تمغہ مل گیا۔ 1905 میں اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان گئے، اور جہاں جو ہے ٹرینٹی کالج کیمبرج یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد یورپ میں 3 سال قیام کے دوران میں برسٹی کا امتحان بھی پاس کر لیا۔ جرمنی کی میونخ یونیورسٹی سے فلسفہ میں پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی حاصل کی۔ اس ڈگری کے لیے ذوق کے مطابق ایران میں مابعد الطبیعیات کا ارتقاء کے موضوع پر تحقیق کی، یعنی ایران میں فلسفہ بھی اس کو کہتے ہیں، یا انگلش میں ان کا جو ٹاپک تھا پی ایچ ڈی کا، دا اوریجن آف میٹا فزکس ان پرشیا، یہ تھا۔ یہ تحقیقی مقالہ فلسفہ عجم کے نام سے اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ اچھا جی، یہ بات ہو گئی جی۔ سید میر حسن جو تھے ان سے انہوں نے فیض یاب ہونے کا ان کو موقع ملا۔ ابتدائی تعلیم قرآن کی تعلیم انہوں نے سید میر حسن سے حاصل کی تھی۔ اقبال تمام عمر اپنے استاد محترم کی عزت کرتے رہے، اس سے بڑھ کر احترام اور کیا ہو سکتا ہے کہ شمس العلماء کا خطاب 1922 دلوانے کے بعد اپنے لیے سر کا انتخاب لینا پسند کیا۔ لاہور آنے پر پروفیسر تھامس آرنلڈ سے فلسفہ پڑھا۔ یہ پروفیسر آرنلڈ وہی ہیں جو پہلے ہی علی گڑھ میں تھے، جن سے شبلی نے بھی کچھ سیکھا تھا۔ اور یہ مزے کی بات ہے کہ پروفیسر آرنلڈ سے شبلی نے انگلش سیکھی تھی، کیونکہ شبلی نعمانی کو انگلش اتنی نہیں آتی تھی، اور پروفیسر آرنلڈ نے شبلی نعمانی سے تھوڑی سی عربی بھی سیکھی تھی۔ نالہ فراق پروفیسر آرنلڈ پر لکھی گئی ایک نظم ہے جو علامہ اقبال نے لکھی ہے، کہاں ہے جی؟ بانگ درا میں ہے۔ پروفیسر آرنلڈ کے علاوہ پروفیسر میک ٹیگرٹ ان کے پی ایچ ڈی کے سپروائزر تھے۔ پروفیسر براؤن اور پروفیسر نکلسن سے بھی استفادہ کیا۔ پروفیسر نکلسن نے اسرار خودی کا ترجمہ بھی کیا تھا۔ میرا طریق امیری نہیں، اس میں کیا بات ہے جی؟
چنانچہ اسی سال اسرار خودی پر پہلی مرتبہ 22 روپے کی رقم حاصل ہوئی۔ اس کے بعد ہر سال اس مد میں اضافہ ہوتا گیا اور بقیہ جو ہے آمدنی اچھی خاصی تھی، لیکن بانگ درہ میں سب سے زیادہ منافع بخش بانگ درہ ثابت ہوئی، جس کا اندازہ اس عمر سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی اشاعت یعنی 1924-25 میں مبلغ 5500 روپے کی آمدنی ہوئی، اور اسی سال علامہ نے کار بھی خریدی تھی۔ واہ بھائی واہ، یہ تو بڑے مزے کی بات ہے کہ بانگ درہ کتاب لکھنے پر 5500 آمدنی ہوئی اور اسی سال انہوں نے اس آمدنی سے کار بھی خرید لی تھی۔ اسی سال تمام کتابوں کی فروخت سے حاصل شدہ رقم مبلغ جو ہے 3800 روپے 3500 بلکہ یہ ہے 3800 روپے بنتی ہے۔ بانگ درہ سے 1930-31 میں مبلغ 10,454 روپے ان کو حاصل ہوئے تھے۔ اس صفحے کے اختتام پر یہ کچھ اہم سوال ہیں کہ دسمبر 1928 میں اہل علم کی خواہش پر مدراس جا کر اسلام پر انگریزی میں 6 خطبات دیے، جو 1930 میں ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام کے نام سے طبع ہوئے۔ واپسی پر میسور اور حیدرآباد دکن بھی گئے اور 1935 میں نواب حمید اللہ خان ٹھیک ہے والی بھوپال نے تاحیات 500 روپیہ وظیفہ مقرر کیا اور 1934 میں جوید منزل تعمیر کی۔ جوید منزل ان کے گھر کا نام تھا، جوید منزل۔ پھر دیکھتے ہیں بڑا داغ، نسیم و تشنا ہی اقبال کچھ اسیر نہیں نازاں، مجھے بھی فخر ہے شاگردی داغ سخندان کا سخنداں کا۔ اور داغ دہلوی کے وہ علامہ اقبال جو ہے شاگرد تھے، اور ایک تحقیق کے مطابق داغ دہلوی کے 1500 شاگرد تھے، اور جو ان سے برائے خط و کتابت جو ہے وہ ان سے اصلاح لیتے تھے۔ اقبال کے ابتدائی شباب میں داغ اور میر کا ہندوستان بھر میں شہرت تھا یعنی شہرت تھی ان کی، جن داغ دہلوی کی ہندوستان میں شہرت تھی۔ ملک بھر کے نوخیز شاعر بذریعہ ڈاک اپنی غزلیں بغیر اصلاح داغ دہلوی کو بھیجا کرتے تھے، اور یوں وہ صحیح معنوں میں جگت استاد تھے۔ جگت استاد کون تھے؟ داغ دہلوی، اور علامہ اقبال کے بھی وہ استاد محترم تھے۔ اب یہ باب جو ہے بہت ہی مختصر تھا، کیونکہ یہ جو تاریخ جو ہے، یہ تاریخ کی جو کتاب ہے اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ، اس کا ہر باب جو ہے وہ بھی مختصر ترین شکل میں لکھا ہوا ہے، لیکن میں نے جو اہم سوال ہیں وہ آپ تک اس سے بھی مختصر کر کے ہائی لائٹ کر کے جو ہے نا پہنچانے کی میں کوشش کر رہا ہوں، تو امید ہے آپ کو یہ پسند آ رہے ہوں گے۔ تو اقبال ممدوح عالم جو ہے یہ ڈاکٹر سلیم اختر کی تصنیف ہے، اور آپ تصانیف اقبال جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ علم الاقتصاد 1903 میں لکھی گئی، جو ان کی معیشت پر کتاب تھی، نثری کی کتاب تھی۔ اسرار خودی 1915 میں، جو ان کا فارسی کا پہلا مجموعہ کلام تھا۔ رموز بے خودی 1918 میں، پیام مشرق 1922 میں، بانگ درہ 1924 میں۔ اور اگر یہ پوچھا جائے کہ علامہ اقبال کی شاعری کا پہلا مجموعہ کون سا ہے؟ بانگ درہ۔ اگر یہ پوچھا جائے علامہ اقبال کی شاعری کا پہلا فارسی کا مجموعہ کون سا ہے؟ وہ کون سا ہے جی؟ وہ اسرار خودی ہے۔ پھر ہے زبور عجم 1927 میں، تشکیل جدید الہیات اسلامیات، یعنی کہ یہ جو خطب ہیں 1930 میں، جوید نامہ 1932 میں، اچھا بال جبریل جو ہے 1935 میں، ضرب کلیم 1936 میں۔ اچھا جی، یہ ایک تصنیف ہے، پس چہ باید گرد ایک اقوام مشرق۔ تو معاف کیجیے گا اگر تھوڑا سا تلفظ مجھ سے غلط ہو جائے، کیونکہ یہ فارسی میں ہے۔ یہ انہوں نے لکھی 1936 میں، اور ان کی آخری تصنیف جو ہے ارمغان حجاز ہے، جو ان کے انتقال کے بعد مکمل ہوئی، اور فلسفہ عجم جو ہے 1944 میں اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہو گیا تھا۔ یہ ارمغان علامہ اقبال کی وہ تصنیف ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آدھی فارسی میں ہے اور آدھی اردو میں ہے۔ اس کی جو مشہور نظمیں ہیں وہ ایک ہے جی ابلیس کی مجلس شورا، اور دوسری ہے بڈھے بلوچ کی نصیحت اپنے بیٹے کو، اور تیسری جو ہے حضرت انسان۔ یہ تین نظمیں از حد اہم ہیں،
اور اسی طرح بانگ درا کے بارے میں اگر بات کی جائے تو بانگ درا سارا اردو میں شاعری ہے، لیکن اس میں ایک نظم شمع اور شعر جو ہے وہ فارسی میں لکھی گئی ہے۔ تو آگے حواشی یعنی یہ چیپٹر جو ہے اس ابواب کا کہاں سے تحقیق کر کے مواد لیا گیا ہے۔ تو آج یہ علامہ اقبال کا چیپٹر جو ہے، یہ جو باب ہے، یہ بھی اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ کل میں اگلے باب کے ساتھ آپ کے ساتھ ملوں گا۔ آپ نے ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ رب رکھا۔